کیا خطبہ الہ آباد میں ایک آزاد ملک کا تصور موجود ہے؟ میں نے اس پہ یہ ریٹائر ہو کے ذرا میں فارغ ہوں تو میں ایک کتاب بھی لکھ رہا ہوں، خطبہ الہ آباد پہ کچھ کام کیا میری جیب میں اس وقت ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس وقت میں سارے بتا نہیں سکتا۔ 10 پوائنٹ ایسے ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس وقت علامہ اقبال نے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ یہ ایک آزاد ملک ہوگا یا انڈین فیڈریشن کے اندر ہوگا، اور یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں جب وہ واپس آئے خطبہ دے کے۔ یہ میرے پاس حوالہ موجود ہے۔ ممتاز حسن نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ یہ برطانوی سلطنت کے اندر یا باہر ہوگا؟ انہوں نے یہ اعتراض کیا۔ علامہ کا جواب یہ ہے کہ میں اس وقت خود بھی اس بارے میں کلیئر نہیں ہوں۔ دوسرا اس کا ثبوت میں آپ کو یہ دیتا ہوں۔ میرا خیال، پہلے میں یہ بتا دوں کہ علامہ جو بالکل آزاد ملک کے مطالبے پر 37 میں جب انہوں نے علامہ اور قائد اعظم کو خطوط لکھے اس وقت پہنچے، اس سے پہلے وہ دونوں قسم کے کوششیں کرتے رہے کہ ہندو مسلم مفاہمت بھی ہو جائے۔ 35 میں انہوں نے ڈاکٹر انصاری کو 2 خطوط فروری میں لکھے، دونوں میں لکھا کہ آپ کوشش کریں ہندو مسلم مفاہمت کی، میری تمام کوششیں آپ کے ساتھ ہوں گی، اور کریں۔ 2 باتیں میں اور بتاؤں گا جو میں اس پوائنٹ کے حق میں جاتی ہیں۔ ایڈورڈ تھامسن کو 4 مارچ 1934 کو علامہ خط لکھ رہے ہیں کہ میں نے جو اسکیم پیش کی تھی وہ انڈین فیڈریشن کے اندر، خطبے میں وہ انڈین فیڈریشن کے اندر تھی۔ یہ الفاظ ہیں، میں یہ سارے خط آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ 6 مارچ 1934 کو علامہ راغب حسن کو علامہ صاحب دوبارہ خط لکھ رہے ہیں کہ سٹار اخبار کو میرا تبصرہ پہنچا دیجیے گا، اور میری ایک یہ وضاحت بھی کہ انہوں نے مجھے پاکستان سکیم کا حامی کہا ہے۔ پاکستان سکیم میری نہیں ہے، کیمبرج کے کچھ سٹوڈنٹس کی ہے، اور وہ میری سکیم انڈین فیڈریشن کے اندر ہے۔ میری آخری بات ہے، میں ختم کر رہا ہوں۔ اور وہ فیڈریشن، انڈین فیڈریشن سے باہر کی تجویز کیمبرج کی ہے۔ تو یہ کچھ پوائنٹ ایسے ہیں۔ یہ اس مذاکرے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اختلافی اور اس کے حق میں سارے پوائنٹس کو زیر بحث لائیں۔ ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں، نہیں، آپ مجھے صحیح کر دیں، دیکھیں، لیکن میں امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں۔ پہلے بات تو یہ ہے کہ میں ایز اے اسپیکر میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ میرے انداز تکلم سے یہ نوشن گیا ہے کہ شاید جو ایڈریس تھا، جو ٹاپک تھا، وہ پراپر ایڈریس نہیں ہو سکا۔ میں اپنے نالج اور اپنے انداز تکلم سے اپنی جو ہے وہ جہالت کا اعتراف کرتا ہوں۔ میں نے ویسے سٹارٹ میں ایک اقبال کی آزادی کے تصور کی بگننگ وہیں سے کی تھی کہ اقبال باطنی آزادی کی بھی بات کرتے ہیں اور ظاہری آزادی کی بھی بات کرتے ہیں۔ پھر میں نے پہلے آ کے اقبال کے خطبہ الہ آباد کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا۔ اب میں آتا ہوں آپ کی بات کی طرف۔ ہاں، اقبال سیپریٹ مسلم اسٹیٹ کا ورڈ موجود ہے خطبہ الہ آباد میں۔ اب فیڈریشن والی بات وہ بھی موجود ہے۔ آپ کا آرگومنٹ ٹیکن، سہمت ہوں میں آپ کی بات سے، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ میں اور آپ دونوں ہسٹری کے طالب علم ہیں۔ اقبال جناح پاکستان جب بنے تقریباً کوئی 40-45 برس ہو گئے تھے تو میری برتھ ہو رہی تھی، تو ہم کہاں سے پڑھیں گے؟ ہسٹری سے، بکس وغیرہ سے، پھر جا کے ہمارے مائنڈز میں وائبس بن رہی ہوتی ہیں، خاکے بن رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اگر اقبال کے خطبہ الہ آباد کے سیشن کو آپ ایک طرف رکھ دیں، کوئی بھی چیز وقت پہ جب انسان کرتا ہے وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ایوالو ہوتی ہے، ریفائن ہوتی ہے۔ میں نے اس 19 لیٹرز کا کیوں ذکر کیا ہے؟ اس 19 لیٹرز میں اقبال نے خطبہ الہ آباد ہی کو ایکسپلین کیا ہے۔ ان میں تو اقبال نے اتنا ایکسپلیسٹ لکھا، اتنا کینڈڈ لکھا ہے کہ ہمیں سیپریٹ کنٹری چاہیے۔ آپ وہ 19 لیٹرز پہ جو بک جناح نے پبلش کروائی ہے وہ پڑھ کے دیکھیے، ویسے میں نے بھی نہیں پڑھی۔ یہ 1937 کے خطوط ہیں، 30 اور 35 تک کے خطوط۔ سر میں وہی عرض کر رہا ہوں، 36 سر، یہ 19 مئی 1936 میں سٹارٹ ہوتے ہیں اور آخری لیٹر نومبر 1937 کا ہے۔ یہ تقریباً 1.5 سال کرسپونڈنس رہی ہے۔ اب یہ دیکھیں، ایک بڑا رائٹر، ایک بڑا اسکرپٹ رائٹر جو ہے وہ بنیادی طور پہ جب خط لکھتا ہے اور ایک ایسے بندے کا انتخاب کر رہا ہے جس کے اندر وہ جناح کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ کیونکہ وہ لکھتا ہے
اقبال کہتا جنا کو خریدا نہیں جا سکتا تھا, وہ انپرچیزیبل پرسنالٹی تھے, اس لیے جنا کو کنونس کر رہے تھے کہ آپ ادھر آ جائیے, ادھر آ جائیے, ادھر آ جائیے. ان لیٹرز میں اتنا ایکسپلیسٹلی ذکر ہے کہ ہمیں الگ وطن چاہیے, الگ وطن چاہیے. جو آپ نے وہ ریفرنسز دیے ہیں, ہو سکتا ہے جیسے آپ نے اس کو کنسیو کیا ہے آپ ٹھیک ہوں, میں نے آپ کا آرگومنٹ لے لیا, لیکن سب سے پہلے میں دوبارہ آپ کے اسی کویسچن پہ آؤں گا کہ یہ تصور آزادی کا مطلب وطن حاصل کرنا نہیں ہے اکیلا. یہ اقبال کا اس پاکستان, یہ اقبال کا فلسفہ پاکستان بننے پہ شروع ہو رہا ہے, ختم نہیں ہوا. آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے کانٹیکسٹ میں اس انڈو پاک ریجن کی ہسٹری دیکھیے سر. اس خطے کا ایک رول ہے. اقبال نے شعاع امید کے نام سے ایک بڑی طویل نظم لکھی تھی, سر اجازت ہے, طویل نظم لکھی تھی اقبال نے شعاع امید کے نام سے. وہ بڑی طویل ہے, ویسے بات لمبی ہو جائے گی. اس میں سورج کی کرنیں واپس زمین پہ چمکتی ہیں, اور چمکنے کے بعد جب دوبارہ سورج میں جا کے ضم ہوتی ہے نا, تو وہ سورج سے باتیں کر رہی ہیں. اس کی صرف ٹرانسلیشن سناتا ہوں, اگر نیکسٹ ٹائم موقع ملا تو وہ میں پوری پوائنٹ سناؤں گا آپ کو. کم و بیش 30 کے قریب شعر ہیں. تو ان میں سے ایک کرن ہے وہ بر صغیر سے جس کا تعلق ہے. وہ سورج میں ضم نہیں ہوتی, اور وہ سورج سے کہتی ہے کہ میں بر صغیر سے آئی ہوں, میں نے ضم نہیں ہونا. میں نے اس وقت تک ضم نہیں ہونا کہ جس ریجن سے میں آئی ہوں وہاں ایک خوابیدہ انسان سویا ہوا ہے, وہ غفلت میں ہے. جب تک وہ بیدار نہیں ہوگا میں نہیں ضم ہوں. سر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے لوگ بہت سارے اسکول آف تھاٹس اور بڑے مفکر اور بڑے ذہن اس کو غزوہ ہند سے بھی جوڑتے ہیں, لیکن میں اس طرف نہیں لے کے جا رہا. لیکن ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں اس ریجن کے لیے تھی. خراسان ریجن کو پڑھ کے دیکھیے, یہ جیہوں اور سیہوں 2 نہریں ہیں جو افغانستان میں بہتی ہیں, اور یہ ہمارے لاہور تک اور سینٹرل ایشین سٹیٹس تک ان کی اپروچز تھی. آج ہمارا لاہور کا ریجن بھی جو ہے نا وہ خراسان کے اندر کاؤنٹ ہوتا ہے. سر اقبال کی ایک پوئم جو طویل اس نے رومی سے بات کرتے ہوئے لکھی تھی کہ اسی کے فیض سے میری نگاہ ہے روشن, اسی کے فیض سے میرے صبح میں ہے جیہوں. یہ اس کی طرف اشارہ کیا ہے. سر ہم وہ بندے ہیں, ہم نے صرف کیا کام کرنا ہے, ہم نے اپنے بڑے بچوں کی تربیت کرنی ہے کہ تاکہ وہ بلند کردار پیدا ہوں. وہ کسی دفتر میں بیٹھیں تو رشوت مت لیں, چھوٹی چھوٹی مانیوٹ نیڈز کے لیے ہاتھ مت پھیلا دیں, سیلف لیس ہو جائیں. ہم نے صرف ایسے کردار پیدا کرنے. سر یہ وہ کردار ہے جس پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں, جس پہ اللہ کی مدد اور نصرت آتی ہے. جہاں چیٹنگ ہوتی ہے, جہاں ملاوٹ ہوتی ہے, جہاں رشوت ستانی ہوتی ہے, وہاں سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے. غربت اور افلاس کے علاوہ وہاں پہ بے برکتی آ جاتی ہے. ہم نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے, چاہے اقبال کے خطبہ الہ آباد کا کوئی بھی اسپرٹ ہو, لیکن ہمیں کنٹری تو مل گیا ہے نا سر. میرے الفاظ میں شاید اسٹرینتھ آ گئی ہو, لیکن لٹرلی ہم نے صرف اور صرف وہ بچے جو ہے نا, دیکھیں بچوں کو نہیں پتا, ہمیں تو پتا ہے نا. پہلے ہم نے اپنی تربیت کرنی, پھر بچوں کو انکلکیٹ کرنا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ناج البلاغہ میں قول ہے, وہ کہتے ہیں آپ کے بچے آپ سے 30 سال آگے کے ہوتے ہیں, اپنے وقت کے مطابق مت ٹرینڈ کریں ان کو. دیکھیں آگے 30 سال وہ بچہ کس زمانے میں آنکھیں کھول رہا ہوگا. سر صرف اور صرف ہم نے وہ کردار پیدا کرنے, بڑے کردار, کہ کسی آفس میں بیٹھیں, کسی لیجسلیٹو اسمبلی میں بیٹھیں, کسی جگہ پہ وہ کام کریں تو پتہ چلے کہ یہ شخص ڈیفرنٹ ہے, یہ سنسیئر ہے, یہ پیور آدمی ہے, یہ آنیسٹ انسان ہے, یہ چیٹنگ نہیں کرتا, اس کو خریدا نہیں جا سکتا. ہم چھوٹے چھوٹے مینز کے لیے کسی بھی گراوٹ تک گر جاتے ہیں سر, صرف چھوٹے چھوٹے مینز کے لیے, جسٹ فار اونلی فیو پینیز. یہ ہمارا کریکٹر ہے. ہم نے یہ مسلمان ملک تو لے لیا, لیکن ایمان سے مسلمان نام کی ایک چیز نہیں ہے ہمارے اندر. دس از ویری سوری ٹو سے, شاید آپ کو برا لگ رہا ہو سر. یہ اسلام نہیں ہے سر جا کے مسجدوں میں اپنے جماعت سے نماز پڑھ لی, نہیں. جماعت باہر آپ کے کنڈکٹ میں نظر آنی چاہیے سر. بہت شکریہ. وہ
یہاں ہمارے سامعین نے جس بھرپور انداز میں ساری گفتگو میں حصہ لیا، وہ مجھے ایسے لگ رہا ہے وہ آپ نے جو کرن کی مثال دی تھی جو ضم نہیں ہو رہی تھی سورج میں، تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا ہر پاکستانی ایک ایسی کرن ہے، وہ کسی سورج میں ضم ہونے کو تیار نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ مجھے یہ لگتا ہے کہ جس کا جو بھی کوئی کسی معاملے میں رائے بن چکی ہے، میرا خیال ہے وہ اس کو بھی بدلنے کو تیار نہیں، نہ سمجھنے کو تیار ہے، نہ سمجھانے کو تیار ہے۔ تو بہرحال ہمارا تو کام یہ ہے کوشش کرنا اور کسی بات کو رکھنا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنا ایک خوبصورت اچھا ملک مل چکا ہے ہمیں، تو ہم یہ جو بالکل ایک ویسے ہیں کہ اقبال نے الہ آباد میں یہ تصور دیا تھا، یا بعد کے خطوں میں یہ تصور آیا، یہ کب آیا تھا؟ میرا خیال ہے کوئی اس کی اتنی خاص ضرورت مجھے تو محسوس نہیں ہوتی۔ اس کی اہمیت اس کی اہمیت یہ ہے کہ ایک عظیم شاعر، ایک فلسفی، جس نے اپنی شاعری کے ذریعے بہت زیادہ انقلاب پیدا کر دیا، اور وہ تو خیر اپنے آپ کو، میں ان سے بات کر رہا تھا کہ وہ شاعر بھی نہیں کہتا، وہ تو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں ایک جو بھٹکی ہوئی قوم ہے اس کو لے کے جا رہا ہوں سیدھے راستے کی طرف۔ وہ فارسی کا شعر ہے کہ من کجا و نغمہ کجا، ساز و سخن بہانہ است، بسوے قطار می کشم، ناکائے بھی زمام رہا۔ میں اس قطار کی طرف اس کو کھینچ رہا ہوں، باقی شاعری وغیرہ ایسی باتیں ہیں۔ تو میرا خیال ہے ہمیں بطور پاکستانی زیادہ غور کرنا چاہیے، اور زیادہ ہمیں اس پہ قائم ہونا چاہیے، اور ہمیں جڑ جانا چاہیے اس تصور سے کہ کس مقصد کے لیے یہ ملک بنا تھا، اور وہ مقصد بھی بڑا واضح سامنے آ چکا ہوا ہے۔ اس زمانے کے آپ نعرے دیکھ لیں، اس زمانے کی آپ شاعری دیکھ لیں، وہ جو اصغر صدائی صاحب کا انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو مجھے یہی لگتا ہے کہ ہم اصل اس چیز سے بچنے کی خاطر یہ فروعی بحثیں اور گفتگو کرتے رہتے ہیں کہ اقبال کا یہ مطلب تھا، یا جناح صاحب نے ایسی بات کی تھی۔ اب بڑی اب واضح ہو چکا ہے، تاریخ فیصلہ دے چکی ہے، اور تقدیر فیصلہ دے چکی ہے کہ ان لوگوں کی کاوش، ان لوگوں کی سوچ، ان لوگوں کی محنت کی وجہ سے ایک ملک بن گیا، اور ملک بن گیا، آزادی مل گئی۔ جی ہاں، اور آزادی مل گئی، اور اس کو ہم نے اس لیے لیا تھا کہ ہم نے چیلنج کیا تھا۔ مطلب اگر آپ غور کریں، ہم نے بطور قوم اللہ تعالیٰ کو ایک چیلنج کیا تھا کہ یا اللہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا خطہ زمین نہیں ہے کہ جس میں ہم آپ کے نظام کو نافذ کر سکیں۔ یہی سوچ بنی ہوئی تھی نا کہ یہاں ہندو ہیں، ان کی اکثریت ہے، تو ہم یہاں نہیں تو اگر ہمیں وہ ملک مل جائے تو ہم اسلام کو نافذ کر کے دکھائیں گے۔ تو وہ مل گیا ہے۔ اب ہماری ساری جو کاوش، ہماری ساری کوشش، ہماری ساری جد و جہد جو ہے وہ صرف اس بات پہ ہی ہونی چاہیے کہ ہم اسلام کو نافذ کریں، ایک اسلامی ریاست کا قیام عمل میں لے کے آئیں۔ اور مجھے اسی لیے میں نے ان سارے موضوعات پہ سیشن رکھے تھے، جس میں وہ قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر کا بھی معاملہ تھا۔ اب اسی کی جان نہیں چھوڑی جا رہی اس تقریر کی، کہ نہیں جی وہ تو ایک چاہ رہے تھے کہ بس ایک سیکولر اسٹیٹ بنے گی، اور وہ نہیں تھے۔ وہ ایک تقریر سے ہی سب کچھ ہو گیا۔ کوئی محلے کو 500 تقریریں ہیں قائد اعظم کی، جس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا تھا، جیسے انہوں نے حوالہ دیا کہ جی آئین کی ضرورت نہیں ہے، وہ آئین ہمارا پہلے آ چکا ہے قرآن پاک کی شکل میں۔ تو ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی نیتیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، کہ کسی طرح کوئی ہٹے اپنے مقصد سے، کسی طرح وہ صراط مستقیم سے کہیں علیحدہ جا کے چیزیں کرے۔ تو یہ رویے نہیں ہونے چاہیے۔ رویہ یہی ہونا چاہیے کہ جناب یہ ملک جس مقصد کے لیے لیا گیا تھا وہ ہمیں ملا ہے، اب ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے پورے کا پورا۔ تو میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ اس ساری محنت کا اگر آپ سارے لوگ مل کے سوچیں اور اپنے اپنے ماحول کو متاثر کریں، اپنی اولادوں کو اس طرف لے کے جائیں، ان کی تربیت اس انداز میں کریں، تو اللہ تعالیٰ سے امید کی جا سکتی ہے کہ اس کا نتیجہ کوئی اچھا نکل سکتا ہے۔ تو میں آپ کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ آئے، اپنے وقت میں سے آپ نے یہ
وقت نکالا، اتنی اچھی گفتگو سنی، اور آپ کو میں کمپلیمنٹ کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے اتنی محنت سے اتنی اچھی اچھی باتیں کی. اللہ تعالیٰ کرے آپ کا دور گفتگو اور زیادہ. بہت شکریہ. تھینک یو سر.